یہ عنوانات کہتے ہیں. پہلا عنوان یہ ہے نقش اخلاق در تعدیل غرائز. وہ جو ہمارے اندر غرائز موجود ہیں، فطری میلانات موجود ہیں، ان کی تعدیل میں، ان کو حد وسط تک لانے میں، یعنی انہیں کنٹرول کرنے میں، انہیں عقل کے ماتحت لانے میں اخلاق کا کردار کیا ہے. علم اخلاق اس میں کہاں تک کردار ادا کر سکتا ہے؟ غرائزی کی از آن نامبردیم به عنوان نمونه بود. یہ چند جو غرائز جنسی، غرائز سلوت اندوزی اور غرائز جو آرزوهای طولانی یہ نمونہ تھا، نمونے کے مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا. تمام غریزه هایی که خداوند به انسان عنایت فرموده طبعا و بالذات خوب است. جتنے غریزے، جتنے میلانات خداوند متعال نے انسان کے اندر رکھ دیے ہیں، سب کے ساتھ طبعا اور بالذات خوب ہے، سب کے سب ٹھیک ہے، بری چیزیں ان میں نہیں ہے، سب اپنی اپنی جگہ صحیح اور ٹھیک ہے. اما دیکھنا یہ ہے کہ یہ طغیان نہ کرے، ان میں طغیانی اور سرکشی پیدا نہ ہو، اس سے روکنا چاہیے کہ ہمارے میلانات میں افراط و تفریط، سرکشی، طغیانی نہ آ جائے. ختم کرنا بھی بری بات ہے، افراط تفریط دونوں بری چیز ہے. تو یہ جیسا کہ کہا گیا کہ علم اخلاق ایسا علم ہے کہ وہ راستے بتاتے ہیں کہ غرائز فطری کو کیسے کنٹرول میں رکھنا ہے. راستہ کیا ہے، کس طرح ہم غریزہ جنسی کو، غریزہ غضب کو، غریزہ مثلا فلاں ثروت اندوزی، ان کو کیسے ہم کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں. علم اخلاق ایسی راہیں بتاتا ہے ہمارے لیے. مثال کے طور پر غریزہ حب ذات ادامہ زندگی، بقائے زندگی کے لیے ضروری ہے. آپ اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کو اپنے آپ سے محبت ہے، تبھی تو آپ سب کچھ کرتے ہو اپنے لیے، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی، اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کی، اپنے آپ کو مثلا جو ہے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بھوک نہ لگے، اس کو پیاس نہ لگے، اس سے سردی نہ لگے، اس سے گرمی نہ لگے، کتنا ناز دیتے ہو اپنے آپ کو. یہ کس وجہ سے؟ حب ذات کی وجہ سے، کیونکہ خود کو پسند ہے، آپ اپنے آپ سے محبت رکھتے ہو، اسی محبت اور حب ذات کی وجہ سے. لیکن علم اخلاق کہتا ہے کہ خودخواہی حب نفس کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اس حد سے باہر نہیں جانا چاہیے. اس کے لیے ایک حد ہونی چاہیے، وہ کہاں تک ہم اپنی ذات کو پسند کریں اور اپنے آپ سے محبت کریں، کس حد تک ہم اپنی خدمت کریں. ایک حد ہونی چاہیے، اور اگر اس حد سے تجاوز کریں تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ انسان گرفتار خودبینی ہو جاتا ہے، گرفتار غرور ہو جاتا ہے، غرور و تکبر ہو جاتا ہے. اور غرور و خودخواہی اور طغیان کی وجہ سے انسان وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کے عقیدے میں اور اس کے خیال میں سب اس کی خدمت کرنی چاہیے، وہ کسی کی خدمت نہیں کرے گا، سب اسی کے ہو جائیں گے. خودخواہی یعنی یہ انسان خود کہ سب کو میری خدمت کرنی ہے، بس ختم، فرعون بن جاتا ہے. سب اس کی قدرت کے ماتحت آنا چاہیے، سب پر میرا ہی قبضہ ہونا چاہیے. فرعون نے تو یہی کہا تھا. اس قدر اس کا غرور بڑا کہ نہ سب میرا ہے، زمین میری ہے، خدا کیا؟ خدا ہی نہیں ہے، میں ہوں. دیکھو میرے جو ہے اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، دیکھو کیسے کیسے باغات ہیں، سب میرے ہیں، سب پہ میرا ہی حق ہے. حد سے گزر گیا، حب ذات اس حد تک پہنچ جاتا ہے، بن جاتا ہے فرعون. اصل خدا کو بھی کہتے دور ہو جاؤ، سب پہ قبضہ کیا ہوا، کہتے سب کو میرا قبضہ ہونا چاہیے. تو لہذا حد سے گزر گیا تو یہاں تک پہنچ جاتا ہے. تو یہاں پہ حب ذات طغیانی کے مرحلے تک پہنچ چکا ہے، سرکشی کے مرحلے تک پہنچ چکا ہے، استکبار کے مقام پہ پہنچ چکے ہیں. اب یہ استکبار ہے، مستکبر ہے یہ.
ایسا حاکم متکبر ہے، یہ کہتے ہیں کسی کا کوئی حق نہیں ہے، سب پہ بس میرا حق ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ خوی شیطنت ہے، یہ ابلیسی صفت ہے، یہ خوی شیطانی ہے کہ سب پہ میرا قبضہ ہونا چاہیے. یہ حب نفس، اس طرح کا جو حب نفس ہے اسلام میں اسے روکا گیا ہے، ناپسندیدہ ہے کہ اس حد تک اپنی ذات کو جو ہے اپنی ذات سے محبت نہ کرے کہ سب پہ تمہارا قبضہ ہو جائے، بس تو اور باقی سب ختم. یہ سرکشی ہے، طغیانی ہے، حب نفس کی طغیانی، اس کی مذمت کی گئی ہے. اب اس ایسی ریاضت کرنی چاہیے، اس طرح سے مشق کرنا چاہیے، اس طرح سے خود سازی کرنی چاہیے، مجاہدت کرنی چاہیے، اس قدر عبادت کرنی چاہیے کہ اس کو تعدیل کرے، اس کو حد وسط تک لائیں، درمیان میں لائیں، نفی بھی نہ کریں، ختم بھی نہ کریں، اور اسے سرحد طغیانی تک بھی نہ پہنچا دیں. اس کی تعدیل حد وسط میں رکھنا چاہیے، حد وسط تعدیل کرے. علم اخلاق بیان کرتا ہے کہ حب نفس کی ارزش کیا ہے، اس کو حد وسط میں رکھنے کی فضیلت کیا ہے، اور ارزش واقعی کیا ہے، حب نفس کی حقیقی ارزش کیا ہے اور کہاں. اور علم اخلاق انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے کہ کیسے جو ہے اس احساس، یہ احساس حب نفس، یہ اس احساس سے ہم لوگ بہترین نتیجہ اور بہترین فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. علم اخلاق اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ حد ہے، یہ طغیانی اور سرکشی ہے، اس کے لیے یہ نقصان ہے. کیسے اس حب نفس کو حد وسط تک لے کر آنا ہے، طریقہ یہ ہے، اعمال یہ ہے، ریاضت یہ ہے، مشق یہ ہے. مثلا یہ چیزیں علم اخلاق بیان کرتا ہے تاکہ تو بہترین استفادہ کر سکے اس غریزہ فطری سے. اور غرائز، دوسرے غرائز کو بھی کس طرح لگام دینا ہے، یہ بھی علم اخلاق بیان کرتا ہے. ان سے کس طرح انہیں سرکشی سے روکنا ہے، علم اخلاق انہیں بیان کرتا ہے. تو علم اخلاق کا کردار یہ ہے، وہ راستے بتاتے ہیں آپ کو. اب یہ ہماری مرضی، ہم ان راہوں پہ چلیں گے تو ہم ہو جائیں گے بہترین اخلاق والے لوگ. ہم اخلاق حقیقی، نہ وہ جو لوگ دنیا والے سمجھتے، وہ الگ چیزیں. خود ہمارے اندر ایک حقیقی چیز آ جائے گی، ہماری سیرت بن جائے گی کہ وہ خدا پسند ہے. اب دوسرا نقطہ جو بیان فرما وہ یہ کہ غرائز کی تعدیل کرنی چاہیے، سرکوبی نہیں کرنی چاہیے. وہ جو ہمارے اندر میلانات ہیں، خواہشیں ہیں، انہیں حد وسط میں رکھنا چاہیے، مفید حد تک لا کر رکھنا چاہیے، ختم نہیں کرنا چاہیے. آج کے بعد کافور کھانا بند کریں آپ لوگ، ایسا نا کہ ہم نے جو ہے میلانہ جنسی کو ختم کرنے، کافور کھانا شروع کریں، کھانوں میں کافور کھائیں تاکہ ہم لوگ متقی رہیں گے. وہ کوئی تقوی نہیں ہے، کافور کھا کے متقی بن جاتے ہو. وہ سرکوبی ہے کہ انسان تمایل جنسی کو ختم کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں خشک مقدس. خشک مقدس ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ تعدیل کرتے ہیں. پرانے پیغمبر کے زمانے میں لوگوں نے کہا دنیا چھوڑ، کیا یہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے. بیویوں نے شکایت کی پیغمبر علیہ السلام سے کہ یہ کیا درس مستی ہے کہ سب ہمیں چھوڑ کے صحرا میں چلے گئے. مثلا سشاخہ جا کے ادھر جا کے جو ہے آگے پہاڑوں پہ جا کے لوگ ریاضت کرنا شروع کر دیا، عبادتیں لگائے ہوئے شب. پیغمبر نے کو بلایا، کہا کہ میں نے شادی کی ہے، میرے پاس بیویاں ہیں، میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں، میں ان کے ساتھ کھاتا ہوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ میرا دین نہیں ہے. تم لوگوں نے چھوڑ کے سب کو چھوڑ کے ادھر چلے گئے. یہ اس وجہ سے کافور کھانے والے لوگ کافور کھا کے کہتے ہیں ابھی ہمارے پاس کوئی نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. یہ کہہ رہے نہ یہ اصلا یہ غریزہ جنسی نہ رہے، ختم. یہ ٹھیک نہیں ہے. تو فرمایا سرکوبی نہ کرے. سرکوبی بری چیز ہے، خداوند پوچھے گا. وہ یہ جو حتی غریزہ جنسی بھی اللہ کی امانت ہے، اس میں بھی خیانت نہیں کر سکتے ہم لوگ. تو بعض ادیان والے، بعض مذاہب والے معتقد ہیں کہ کمال ترقی، یعنی کمال معنوی حاصل کرنے کے لیے جو ہے غرائز
فطری اور جو ہے خواہشات کو آرزوؤں کو مار دینا چاہیے. کس طرح کرنا چاہتے ہیں؟ سرکوبی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے کہ سرکوبی نہ، ان کی ہدایت کرنی چاہیے، ان کو راہ راست پہ رکھنا چاہیے، ان کے لیے رہنمائی کرنی چاہیے، کنٹرول کرنا چاہیے. چونکہ سرکوبی کرنا غرائز کا، میلانات کا، خصوصاً غریزہ جنسی، کتنا نقصان ہوگا؟ انسانی نسل ختم ہو جائے گی. اگر سب یہی کام کرنا شروع کریں، نہ شادیاں نہیں کرنی ہم نے، شادیاں، انسانی نسل ختم ہو جائے گی، لڑکے بھی ختم ہو جائیں گے، لڑکیاں بھی ختم ہو جائیں گی. کتنا برا کام کیا. اب یہ اس کو ہم لوگ کیا سمجھیں گے؟ اس کو اگر برا سمجھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو ختم کریں، اب یعنی شادیاں نہ ہوں، یعنی بچے پیدا نہ ہوں، یعنی نسل انسانی کو ختم کرے، اتنی بڑی خیانت ہوگی. تو بعض اسلام نے کہا کہ نہ، ایسا نہیں کرنا ہے، غرائز کی سرکوبی نہیں کرنی ہے، انہیں ختم نہیں کرنا بلکہ کنٹرول کرنا ہے. تو اگر غریزہ جنسی کو ختم کیا جائے، کتنے خطرات ہمارے لیے درپیش ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ مثلا نقصانات ہم اٹھائیں گے. اگر قاعدہ یہ ہو، اگر بنا ہو، اگر مثلا ایسا ہی کرنا ہو کہ اس کی سرکوبی کرنی ہے اور اسے ختم کر دینا ہے، اور کوئی بھی اس کے بارے میں مثبت کام نہیں کرنا ہے، تو خداوند حکیم اس کو پیدا ہی نہ کرتا، جب چاہیے ہی نہیں. خداوند تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کیا جسے آپ پھینک دیں، جسے آپ ختم کریں، نہیں چاہیے. بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، کہتے ہیں یہ کیا کرنا ہے، ناخن کیا کرنا ہے، ناخن بڑھتا جاتا ہے، نہیں نہ ہوا تو اچھا ہے. ہمیں کیا معلوم بالوں کا کیا فائدہ، بڑھتا جاتا ہے، مجھے نائی کے پاس 500 روپے دے دے، اسے کاٹتے رہے، بناتے رہے. اگر یہ اسی میں تربیت نہ ہوتی تو خداوند وہیں سے فکس کر کے بھیج دیتے. تو غریزہ جنسی خدا نے پیدا کیا، انبیاء کو بھی تو دیا ہے، انبیاء کو بھی یہی چیزیں دی ہے، انہوں نے بھی شادیاں کی ہیں، بچے پیدا کیے ہیں. تو یہ اگر صحیح چیز نہ ہوتی انسان میں اور انسان کی تربیت کے لیے نہ ہوتی، اہم بہت عظیم کام لینا نہ ہوتا، اس سے خدا نے اس کو پیدا ہی نہ کرتا، ختم کر دیتا، انسان رکھتا ہی نہیں. ہمارا عقیدہ ہے عالم آفر نشم، عالم ہستی میں، عالم طبیعت میں خداوند متعال کسی بھی چیز کو بے ہدف، بے مقصد، بغیر حکمت کے پیدا نہیں کرتا. ہمارا عقیدہ ہے جو بھی خدا نے پیدا کیا اس میں ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے، اور انسانوں کا فائدہ ہے، دنیا کا فائدہ ہے، اس میں اسی لیے پیدا کیا. اگر اس میں نقصانات ہیں تو نقصانات بھی جزوی ہے، نسبی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں فائدہ بہت زیادہ ہے. کوئی بھی چیز آپ تصور کریں دنیا میں جو خدا نے خلق کیا، خدا نے خلق کیا اور اس میں بس نقصان ہی نقصان ہو، فائدہ کچھ بھی نہ ہو، ایسا ہم تصور نہیں کر سکتے. یا ہمیں الگ بات ہے ہمیں فائدے کا پتہ نہ ہو، بھائی اس گھاس کا کیا فائدہ، ہمیں کیا معلوم اس گھاس کا کیا فائدہ، لیکن فائدہ ہے، خدا نے پیدا کیا ہے، بس اس میں فائدہ ہے اور اس میں حکمت ہے، وہ حکمت ہمیں تلاش کرنی چاہیے. جی ہاں. تو خدا متعال نے بغیر کسی ہدف مصلحت کے کسی چیز کو خلق نہیں کیا. لیکن اگر ہم اس فلسفے سے آشنا نہیں ہے، اطلاع نہیں ہے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ خدا متعال نے اسے بےہودہ، ابھی آپ کتے کو کیوں پیدا کیا، خدا نے مچھر کو پیدا کیا، ہمیں نہیں معلوم مچھر کا فائدہ کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں مچھر کو پیدا کیا. ابھی ہم نے سنا ہے، ایسے ہی ابھی سنا ہے، ابھی اس کی سند معلوم نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا متعال سے مناجات کی کہ خدا یہ چھپکلی کیوں پیدا کیا. تو خدا نے کہا چھپکلی بھی یہی پوچھتا ہے، خدا موسیٰ کو کیوں پیدا کیا. چھپکلی بھی یہی کہتا ہے کہ موسیٰ کو کیوں پیدا کیا، ضرورت ہم ہیں تو موسیٰ کو ضرورت پہ خلق کس لیے کیا ہے. یعنی یہ جہان چن خال و خط و چشم و ابروز، کہ ہر چیزی بجائے خیش نیکوست. آنکھیں اپنی جگہ صحیح ہے، ناک اپنی جگہ صحیح ہے، خال و خط ہر چیز اپنی اپنی جگہ صحیح ہے. خدا نے بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے.
ہمیں نہیں معلوم مچھر کا ہدف کیا ہے، خدا نے مچھر کیوں پیدا کیا، وہ اور بھی ہزار چھوٹے چھوٹے حشرات جنہیں ہم دیکھ بھی نہیں سکتے کیوں پیدا کیا، نہیں معلوم۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ گھر میں آپ چینی گرا دو، اگلے صبح آپ دیکھو کتنی چونٹیاں آتی ہے، کس نے بتایا انہیں کہ یہاں پہ چینی جا کے اٹھانا ہے؟ لال بیگ کو خدا کیوں پیدا کیا؟ اس کے اپنے ہدف ہو سکتے ہیں، اگر یہی لال بیگ پیدا نہ ہو، نہ معلوم کیا سے کیا ہوگا، ہمیں کیا معلوم۔ تو ہمیں فلسفے کا پتہ نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس میں کوئی حکمت نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہر چیز کو خدا تعالی نے کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، چاہے وہ حرام گوشت جانور ہو، حلال گوشت جانور ہو، حتیٰ کتا چوہا، ایسی چیزیں سب اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ تو خدا متعال نے فرمایا افحسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، تمہارا یہ خیال ہے، انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، عبثا، بےہودہ، کیا تمہارا یہ خیال ہے ہم تمہیں بےہودہ پیدا کیا؟ ایسے کھیل کھیل میں پیدا کیا؟ نہ، بےہودہ پیدا نہیں کیا، یعنی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تمہارا خیال ہے تم واپس نہیں آؤ گے؟ تم واپس آؤ گے بھائی، یہ سب کچھ کر کے واپس آؤ گے، تمہیں وہاں جواب دینا ہوگا۔ در این پردہ یک رشتہ بیکار نیست، سرے رشتہ بر ما پدیدار نیست۔ ایک کپڑا، ایک پردہ، ایک چیز کا آپ تصور کریں کہ اس میں تار و پود ہے، تار دھاگے ہیں، ایک بھی بیکار نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہمارے لیے آشکار نہیں ہے۔ سرے رشتہ بر ما پدیدار نیست، ہمیں نہیں معلوم کہ جو ہے یہ کہاں سے یہ دھاگا شروع ہے، کہاں پہ جا کے ختم ہوتا ہے، اس کا کام ہمیں ظاہر نہیں ہو رہا، پردے میں ہے سب کچھ۔ نہ زند رشتہ سر می توان تافتن، نہ سر رشتہ را می توان یافتن، ہم ان کا انکار بھی نہیں کر سکتے، اور اگر سب کو ہم حاصل بھی نہیں کر سکتے، ہماری رسائی نہیں ہے تو انکار بھی نہ کریں۔ نہ ہم انکار کر سکتے ہیں، نہ ہم تمام خدائی حکمتوں کو جان سکتے ہیں، بس ہیں کچھ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، کچھ کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ قرآن مجید خدا متعال نے فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ، خدا متعال وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو بہترین انداز میں پیدا کیا ہے۔ احسن کل شیء خلقہ، ہر چیز کی خلقت کو بہترین طریقے سے کیا، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ لہذا وہ جو غرائز انسان کے اندر موجود ہیں، پوشیدہ ہیں انسان بشر کے اندر، ہر ایک ان غرائز میں سے اپنی جگہ لازمی بھی ہے، ضروری بھی ہے، ضروری ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ کہنا ہم نے شادیاں نہیں کرنی، ہم نہ کریں، آپ کو خدا نے عقل دی، استعداد دی، بعض لوگ کہتے ہم نہیں، ہم نے اسکول نہیں جانے، آپ مت جائیں، تو آپ نے تمام ان استعدادوں کو ضائع کر دیا، خیانت کیا ہے۔ خدا نے آپ کو بنایا ہے، ایک مشین کا آپ تصور کریں کہ اگر یہی کیمرہ ہو مثلا، خود جس نے بنایا ایک مقصد کے لیے بنایا، ابھی آپ خریدیں اور اس کو گھر میں رکھیں، کوئی استفادہ نہ کریں، تو اس پہ ظلم کیا۔ جس مقصد کے لیے پیدا خدا متعال آپ میں اس قدر آپ کے اندر خدا متعال نے غرائز، بہت ساری استعدادیں، توانائیاں رکھی، استفادہ نہ کیا۔ آپ کا کام تھا کہ آپ نے تعلیم حاصل کرنا ہے، تربیت حاصل کرنی ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے، وغیرہ وغیرہ، نہ کیا تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اور روایات میں آیا ہے کہ جو ہے قیامت کے دن کوئی بندہ قدم آگے نہیں بڑھا سکتا جب تک چند چیزوں کے بارے میں جوابات نہ دے۔ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، فیما افنیتا، اس جوانی کو کہاں ضائع کر دیا تو نے؟ کھیل کود میں ضائع کر دیا، پہاڑوں پہ ضائع کر دیا، کھیل کے میدانوں میں ضائع کر دیا، گیم زونوں میں ضائع کر دیا، کدھر؟ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب پوچھا جائے گا تو تعلیم کے بارے میں تو پوچھا جائے گا، جتنی چیزیں خدا نے دی ہیں۔ اب تمام غرائز جو خدا تعالی انسان رکھ دیا، سب اپنی جگہ بالذات ٹھیک ہے، صحیح ہے، ضروری بھی ہے، لیکن انہیں صحیح راہ پہ ڈالنا چاہیے۔ صحیح راہ پہ ڈالنے کے لیے خدا متعال نے انبیاء کے ذریعے ہمیں ہدایات دی ہیں۔ یہ غریزہ جنسی دے کر بھیجا، یہاں پر اب انبیاء آتے ہیں، پھر آپ کو بتاتے ہیں دیکھو اس غریزے کے ساتھ تم نے یہ کام کرنا ہے، ٹائم پہ تم نے شادی کرنی ہے، ٹائم پہ تم نے
جو ہے حق زوجیت ادا کرنی ہے، ٹائم پہ یہ کام کرنا ہے، یہ چیزیں، اور اس طریقے سے کرنا ہے تاکہ جو جس ہدف کے لیے خدا نے تو بنایا ہے کوئی استفادہ ہو سکے. غریزہ جنسی، اسی طرح کھانے پینے کے، اسی طرح ثروت وغیرہ کے سلسلے میں ثروت حاصل کریں، مال دولہ حاصل کریں، پھر خداوند اس کے بارے میں احکامات بتاتے ہیں، یہاں پہ خمس دینا، یہاں پہ زکوٰۃ دینا، یہاں غریبوں کی مدد کرنی، اس طرح سے کرنا ہے. ہدایت تو تمام غرائز صحیح ہے، لیکن ان کی تعدیل ضروری ہے، ان کی تربیت اور ان کا کنٹرول ضروری ہے. لہذا اگر اس کی سرکوبی کریں گے تو خرابی پیدا ہو جائے گی. صحیح طریقے سے ان سے استفادہ کرنا چاہیے. اگر صحیح طریقے سے استفادہ نہ کیا تو انسان نقصان اٹھائے گا، تو ان کی سرکشی ہوگی، طغیانی کریں گے اور انسان کو ہلاکت ابدی تک لے کر جائے گا. تو میلہا ہم چون سگان خفتند، غرائز جو انسان کے اندر ہے یہ جیسے سگان خفتہ ہیں، سوئے ہوئے کتے. اندریشان خیر و شر بن خفتان، ان میں خیر و شر دونوں ہیں، کتے مفید بھی ہیں نقصان دہ بھی ہیں. اگر آپ اس کی تربیت کریں، پورے گھر کی رکھوالی کرے گا، کھیتوں کی رکھوالی کرے گا، حتیٰ آپ کے بیڑ بکریوں کی رکھوالی کرے گا، بہت مفید ہے، حتیٰ آپ کے لیے شکار کرے گا. لیکن اگر اسی کتے کو آوارہ کر دیا، کاٹے گا تو انسان پاگل ہو جاتا ہے، کاٹے گا تو انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے. میلہا ہم چون سگان خفتان، اندریشان خیر و شر بن خفتان، ان کے اندر خیر و شر دونوں چھپے ہوئے ہیں. چون کی قدرت نیز خفتہ انردے، ہم چون ہیزم فارہا و تنزدے، تاکہ مرداری در آیت درمیان نفخسور حرس قوت بر سگان، چون دران کوچے خری مردار شد، صدسگ خفتہ بدن بیدار شد. یہ تمام مثلا مولوی صاحب نے بیان کیا کہ ان کی تعدیل ہونا چاہیے. اگر جو ہے ابھی ان کی تعدیل نہ کریں، ان کا کنٹرول نہ کریں، پھر کتے مثلا ایک مردار پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، ستیاناش کر دیتے ہیں. مثلا مو بمو یا ہرسگی دندان شده وز برای حیلت دم جنبان شده، صد چنین سگ اندرین تن خفتان. ایسے ہزاروں کتے تمہارے اندر سوئے ہوئے. مولوی صاحب فرماتے ہیں، مولانا مثنوی میں فرماتے ہیں، صد چنین سگ، ایسے 100 کتے اندرین تن، اس جسم کے اندر سوئے ہوئے ہیں. چون شکاری نیستشن بن خفتان، چونکہ شکاری نہیں، کوئی شکاری نہیں ہے، شکاری نہیں تو وہ سوئے ہوئے ہیں. کتے کو سکھائیں، تربیت دیں، شکار بھی بھیجیں، وہ کام کرے گا، شکار کر کے آپ کے لیے لائے گا. جب آپ نہیں سکھاتے وہ سویا ہوا ہے. اگر اسے آوارہ کر دو گے تو ضائع کرے، خرابی. اگر اس کو سلا دو گے، سویا ہوا، بیکار، ضائع کر دیا ہم نے. تو یہاں پر ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر جو موجود غرائز کی تعدیل کرے، ان کی ہدایت. اب یہ علم اخلاق کا کام ہے انشاءاللہ العزیز. اگر آپ اسی طرح سے علم اخلاق کا مطالعہ جاری رکھیں گے تو آپ بہترین انداز میں ان کی ہدایت کریں گے، ان کو کنٹرول کریں گے، اور بہترین استفادہ جو خدا متعال چاہتا ہے انجام دیں گے، اور بہتر سے بہتر فوائد آپ کے لیے رونما ہو جائیں گے. کچھ اور چیزیں انشاءاللہ آج بھی طولانی ہو گئی، آئندہ عرض کریں گے آپ کی خدمت میں، اس لیے اشعار کا ترجمہ بھی نہیں کیا. جی ہاں، لمبا جا رہا. محمد وآل محمد صلوات اللہ وسلم.